ناظرین، نماز چھوڑنے کے بہت سارے بہانے ہم لوگوں نے اپنے لیے اختیار کر لیے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دراصل نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کسی بھی بہانے سے چھوڑ دیا جائے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا، ہم کمپنی میں کام کرتے ہیں، صبح 5 بجے سے لے کے شام کے 6-7 بجے تک کام کرتے ہیں، آتے ہیں تھکے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہانے جو کمپنی میں کام کرتے ہیں اور جن کی خود کی دکانیں ہیں یا کسی کی دکان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تو بہانا یہ ہوتا ہے کہ صبح 8-9 بجے سمجھو جو نکلتے ہیں ڈیوٹی پہ، رات کو 11-12 بجے تک آتے ہیں، پھر ہمت نہیں ہوتی کام کرنے کی، یعنی کہ نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، اتنے تھکے رہتے ہیں۔ تو دوستو بزرگو، یہ صرف بہانے ہیں، آپ نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ذرا سا اپنے چاروں طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں، کیا پورے دنیا کے مسلمان جو آپ ہی کی طرح کام کرنے والے، بلکہ آپ ہی کے سیکشن میں، آپ ہی کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے، آپ ہی کے ساتھ ڈیوٹی میں آنے جانے والے ہیں، کیا ان کو 2 گھنٹہ کام کرنے کے لیے دیا جاتا ہے؟ وہ بھی آپ کی طرح 10 گھنٹے 12 گھنٹے اوور ٹائم لے کے کرتے ہیں۔ وہ کس طرح نماز پڑھ لیتے ہیں؟ تو یہ بہانہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ آپ کو ٹائم ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم تو دوسرے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم تو صدقہ بھی دیتے ہیں، میں تو ہر مہینہ 2 مہینے میں عمرہ کرنے بھی جاتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اور بہت سارے نیک اعمال کرتا ہوں، میں بس نماز نہیں پڑھتا۔ تو پھر اس کی مثال تو ایسی ہوگی بھائی کہ کسی کا باپ یوں کہے کہ بھائی دیکھو، ایک کام تمہیں دے رہا ہو، یہ بہت ضروری ہے، اور بھی دوسرے کام بھی ہیں کرنے کو، لیکن دیکھو یہ کام بہت ضروری ہے، پہلے یہ کام کر لینا، اس کے بعد دوسرے کام میں ہاتھ لگانا، ٹھیک ہے؟ اب وہ اولاد کیا کرے کہ دوسرے سارے کام کریں، لیکن جب وقت آ جائے، باپ آگے پوچھے کہ بھئی کیا کام ہوا کہ نہیں ہوا، اب بولے کہ ابا جان میں نے تو سارے کام کر دیے، بس نماز نہیں پڑھا۔ تو سوچو اس باپ کو، وہ باپ خوش ہوگا کیا؟ حالانکہ وہ بھی کام باپ نہیں کہتے کہ کرنے کے لیے، لیکن وہ کیا کرتے، یہ سارے کام بعد میں، سب سے پہلے یہ کام بہت ضروری تھا، اس کو کرنا، اس کے بعد دوسرے کام میں ہاتھ لگانا۔ تو بولے یہ اولاد سمجھدار ہے، مجبور ہے، کیا کریے؟ اس کی کوئی مجبوری تھی کہ جو اہم کام تھا، جو سب سے ضروری کام تھا، اس کام کو چھوڑ کے اس اولاد نے سارا کام کیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیں، کیا اس کا یہ کام صحیح ہے؟ کیا یہ باپ خوش ہو جائے گا؟ جائے گا اس نے دوسرے کام بھی کیے ہیں۔ اسی طرح نماز کی مثال ہے میرے بھائی، آپ نماز کے علاوہ سب کام کر رہے ہیں، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، دوسرے دین کے کام کر رہے ہو، مسجد میں، مدرسہ میں چندہ دے رہے ہو، آپ مسجد کو بھی بنا رہے ہو، مدرسے کو بنا رہے ہو، لوگوں کو حافظ اور عالم بنا رہے ہو، یعنی اس کے بننے میں مدد کر رہے ہو، خرچ کر رہے ہو۔ لیکن میرے بھائی، اور بھی دوسرے جو ہے صدقات ہے، یتیم بیوہ کی مدد کرنا، سب کچھ، لیکن جو اہم فریضہ جو نماز ہے، آپ نماز چھوڑ کے جو سارے کام کر رہے ہیں، آپ یقین کریے یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو، ہلاکت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا میرے بھائی، نماز کا حساب ہوگا، یاد رکھیں۔ اور ہمارے آقا مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی، نصیحت، آخری کچھ کلمات جو زبان مبارک سے نکلے، اس میں سے یہ بھی تھا، جس کا مفہوم ہے کہ میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور آج یہ امت سب سے پہلے نماز چھوڑ رہی ہے۔ تو بھی دوستو بزرگو، ذرا سا آپ سیریس ہو جائیں، چوکنے ہو جائے، موت کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور جس چیز کی پوچھ ہوگی آپ اس پہ سستی کر رہے ہو، تو پلیز چوکنا ہو جائے، آپ سیریسلی سوچیں، ذرا سا رات کو سونے سے پہلے سوچا کہ ان چیزوں کو، کہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یا اللہ میں بہت بزی ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا آپ کو ٹائم مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرے، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں صرف آپ کا فائدہ ہے، آپ کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو قائم، بلکہ حدیث کا عمومی خلاصہ ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی کو دور فرما دیں گے، سب سے پہلا وعدہ میرے بھائی۔ اور اسی رزق کی خاطر، یعنی جس رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہیں، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے، ہم تو بھی اس کو ذرا سوچیں، ذرا سا سوچیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ حافظ۔